شاپ سے مرغا، بکرا یا بیف کا گوشت خرید کر کھانا جائز نہیں ہے، اور اس کو میں ناجائز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی کئی ساری علتیں اور وجوہات میرے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ حلال جانور کو بھی ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ وہ جانور جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کا کھانا حرام ہے، اور شاپ والے عام طور سے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ دوسری بات، خون کھانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، اور اسلام میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کا خون باہر آ جائے، اور مردار کو حرام اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اور اس کا سائنٹیفکل ریزن یہ ہے کہ جانوروں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں یا کیٹانوز، بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں وہ اس کے خون میں ہوتے ہیں، اور جب خون جانور کے اندر ہی رہ جائے گا تو پھر وہ مردار کے حکم میں ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں ایک شاپ پر گیا اور میں نے دیکھا کہ اس نے مرغے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی گردن دبا دی، اور اس کے بعد اس کے اندر سے ہی ایک پنکھ نوچا اور جہاں سے خون نکل رہا تھا اس کے گردن میں وہاں گھسیڑ دیا تاکہ خون بند ہو جائے۔ تو جب خون بند ہو گیا تو پھر تو ذبح کرنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ذبح کرنے کا مقصد تھا خون کو نکالنا، جب ذبح کرنے کے بعد آپ نے خون کو ہی بند کر دیا، پھر ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ پھر وہ مردار کے حکم میں ہے، اور مردار کا کھانا تو اسلام میں حرام ہے۔ تو یہ رہی دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مرغا کو ذبح کرنے والے جو لوگ ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر کی جو گندگی ہے اس کو نکالے بغیر ایک دم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری گندگی مرغے کے پورے گوشت میں پھیل جاتی ہے۔ اور صبح میں جو کنٹر میں یہ لوگ پانی گرم کرتے ہیں، ایک کنٹر میں 100 مرغے بناتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کالا ہو جاتا ہے بالکل، اور اس کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے۔ تو وہ پوری جو گندگی ہے اس کے گندگی کا اثر پورے گوشت میں پھیلنے کی وجہ سے بھی یہ گوشت مکروہ تحریمی کے حکم میں ہے، اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ بکری کا گوشت بیچنے والے بھی تقریباً یہی کام کر رہے ہیں۔ اور بیف کو میں نے حرام اس لیے کہا کیونکہ بیف کو ذبح کرنے والے عام طور سے وہ لوگ ہیں جو دین سے کافی زیادہ دور ہیں۔ کئی لوگوں کو تو میں نے خود گٹکا کھا کر بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے کہیں سے بھی گوشت خریدیں تو پہلے دیکھیں کہ اس کے بیچنے والے کی دینداری کا کیا عالم ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، یا کیسے بناتا ہے۔ اور گوشت کھانے میں احتیاط کریں، اور مرغا وغیرہ تو اپنے گھر پر ہی لا کر بنائیں، اور بڑے جانوروں کا گوشت بھی ان لوگوں سے خریدیں جو دیندار ہوں، بسم اللہ پڑھتے ہوں، اور یہ شراب اور گٹکے وغیرہ سے دور رہتے ہوں۔ ورنہ آپ جو گوشت کھا رہے ہیں آپ یہی سمجھ کر کھائیے کہ آپ حرام گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔